دوستو وہ ایک بے-رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین کی فتح کرنے کا خبت سوار تھا، اسی لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور وہاں مارا گیا۔ دوستو دنیا کے بدنام زمانہ فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیزر، ہٹلر، چنگیز خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ دوستو سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کمتر طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن جس فاتح کی کہانی آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی تقریباً ساری زندگی قتل و غارت میں گزر گئی تھی۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم امیر تیمور کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ ہمیں سبسکرائب کر کے ہماری سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو امیر تیمور سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں برلاس قبیلے میں 1336 میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور ترک قبیلے برلاس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ دوستو امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جنگ میں انسانوں کا قتل عام کرتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ دوستو اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کو قبضے کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 میں کاشغر اور 781 میں خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 میں ہرات کے خاندان کرد کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نشاپور اور اس کے نواح پر اور پھر کندہار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس مہم کے دوران وہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا۔ آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد بغداد اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران و عراق پر قابض ہو گیا۔ 1398 میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے نکل گیا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتے ہوئے دسمبر 1398 میں وہ دہلی تک جا پہنچا۔ اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ساتھ ہی دہلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ دلی فتح کرنے کے لیے راستے میں امیر تیمور نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پلانے کے لیے تمام لوگوں کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد تمام ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا۔ پاس میں ہی تغلق پور میں پارسیوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تیمور لنگ کے حکم پر پارسیوں کے سارے گھر جلا ڈالے گئے اور پارسیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ دوستو امیر تیمور کے خون خرابی کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دہلی کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دے دیا۔ راستے میں لونی کے علاقے سے رجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1 لاکھ ہندو قیدی تھے۔ دہلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگلے دن ہی دہلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی گئی۔ محمود ڈر کر دہلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ دہلی پر فتح کے بعد جشن مناتے ہوئے منگولوں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو لوگوں نے مخالفت شروع کی۔ اس کے رد عمل میں تیمور نے دہلی کے تمام ہندوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ 4 دن میں سارا شہر خون سے
لت پت ہو گیا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بلائی وادی میں ہندو کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ حلب، ہما، حمص فتح کرتا ہوا دمشق تک جا پہنچا اور حزب دستور لوگوں کا قتل عام شروع کیا اور اس کے بعد شہر میں آگ لگا دی۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے اشیائے کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی شروع کر دی۔ دوستو، امیر تیمور نے ہزاروں سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ سلطان بایزید یلدرم اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینکرا کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ جنگ اینکرا کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ دوستو، سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور چین پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ چین میں سردیاں شباب پر تھی اور تیمور بوڑھا تھا، اوپر سے وہ شدید بیمار ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ 18 فروری 1405 کو چین کے دریائے سیہون کے کنارے شدید سردی کے عالم میں سکتے کی حالت میں 70 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ امیر تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے ان خداداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھی۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ ساتھ اس نے یہی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ امیر تیمور کسی شاہی خاندان کا رکن نہیں تھا، لیکن اپنی ذات سے البتہ وہ ایک شاہی خاندان کی بنیاد ڈال گیا۔ دوستو، تاریخ کا مشہور ترین بادشاہ جس کی قبر پر لکھی تحریر میں اسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود قبر کھولی گئی، تو اس دن کیا ہوا تھا؟ ایسی داستان کے جان کر آپ کے لیے بے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امیر تیمور کے مزار پر تحریر تھا کہ جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی۔ اس تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے 1941 میں روس کے 2 ماہرین علم بشریات نے امیر تیمور کی قبر کشائی کر ڈالی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اندر ایک اور تحریر ملی جو کچھ یوں تھی: جو شخص میری قبر کھولے گا وہ مجھ سے بھی خوفناک حملہ اور کو کھول دے گا۔ جس روز دونوں ماہرین نے امیر تیمور کی قبر کشائی کی، اسی روز جرمنی کے ایڈولف ہٹلر نے روس پر تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ کر دیا۔ ماہرین نے نومبر 1942 میں امیر تیمور کی باقیات کو دوبارہ اسلامی طریقے سے دفنا دیا اور اس کے کچھ ہی دن بعد روس کو ہٹلر کے مقابلے میں فتح مل گئی۔ امیر تیمور کی باقیات کے تجزیے سے ثابت کیا کہ وہ لنگڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بھی زخموں کی وجہ سے شل اور کمزور ہو چکا تھا اور دائیں ران کی ہڈی براہ راست گھٹنے کی ہڈی سے جڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ ماہرین نے امیر تیمور کی کھوپڑی اور چہرے کی ہڈیوں سے اس کے چہرے، مہرے اور شکل و شباہت کا بھی اندازہ لگا لیا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ امیر تیمور کی وضاحت منگول نسل جیسی تھی، وہ جنوبی سائبیریا کے منگولوں کی طرح نظر آتا تھا۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔